بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم تیسرا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وائی بوائز فیل ان کالج، کہ لڑکے کالج میں ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم رائٹر کی بائیوگرافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بائیوگرافی کہتے ہیں سوانح عمری، کسی بھی رائٹر کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اس کا کام اور وہ تمام چیزیں جو کہ اس نے اپنے کیریئر میں اچیو کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لیسن ہے یہ لکھا ہے ہربرٹ ایڈون ہاکنگ۔ ہی واز بارن ان، وہ پیدا ہوئے، امریکن شہر ہے نیو یارک، 1872۔ تو ہربرٹ ایڈون ہاکس واز بارن ان نیو یارک 1872۔ تو یہ امریکہ ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ڈائٹ نیو ہیمپشائر آن December 4, 1943 ایٹ دی ایج آف 83۔ تو 83 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ ایک بہت اچھے ریاضی دان تھے، میتھمیٹیشین بہت اچھے تھے۔ He was an American mathematician and an experienced educator، اور ایک تجربہ کار ٹیچر بھی تھے۔ تو ان کے پاس بہت سارے جو علوم ہیں ان کا نالج تھا۔ He had first hand knowledge of the various problems۔ تو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل تھے وہ ان کا بڑے اچھے طریقے سے سلوشن بچوں کو مہیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پروفیسر بھی رہ چکے تھے، پروفیسر آف میتھمیٹکس ایٹ کولمبیا یونیورسٹی 1910۔ تو کولمبیا یونیورسٹی میں وہ پروفیسر بھی تھے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وہ ایز اے ڈین کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ اب یہ جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کولمبین یونیورسٹی ہے۔ تو ہاک سروڈ ایز ڈین آف دی کالج انٹل ہز ڈیتھ ان 1943۔ تو 1943 تک، مرنے تک وہ اس کالج کے ڈین رہے، اعلیٰ عہدے دار رہے۔ اس کے علاوہ انہیں جس اعزاز سے نوازا گیا وہ تھا دا ڈین آف امریکن کالج ڈینس۔ تو امریکہ میں جتنے بھی کالج تھے ان میں سے تمام جو ڈینس تھے انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں پلین جیومیٹری، فرسٹ کورس ان الجبرا۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ ایک بہت اچھے میتھمیٹیشین تھے، ریاضی دان تھے۔ تو انہوں نے ریاضی میں بہت کام کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پلین جیومیٹری، فرسٹ کورس ان الجبرا، سیکنڈ کورس ان الجبرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی سب سے مشہور بکس تھیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے سمری، کہ یہ جو ٹاپک ہے وائی بوائز فیل ان کالج، یہ جو لیسن ہے اس میں رائٹر نے کن چیزوں کی وضاحت کی ہے اور رائٹر ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے رائٹر نے طالب علموں کو دو گروپوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ رائٹر کے مطابق اسٹوڈنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو ٹرائی کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں پاس ہونے کی، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس جو کوشش ہی نہیں کرتے پڑھنے کی اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو رائٹر نے جو طالب علم ناکام ہوتے ہیں ان کو دو حصوں میں، دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک ایسے لڑکے
جو کوشش کرتے ہیں پاس ہونے کی لیکن فیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے ہی ٹرائی نہیں کرتے، جو بالکل کوشش نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد رائٹر نے ریزن بتائی ہیں کہ وہ کون کون سی ریزنز ہیں جو کہ بچوں کی ناکامی کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیسن میں رائٹر نے 5 ریزنز ایسی بتائی ہیں جو کہ بچوں کی ناکامی کا باعث بنتی ہیں. سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے مسٹیکن امبیشن. مسٹیکن کہتے ہیں غلط، امبیشن کہتے ہیں خواہش، ڈیزائر، غلط خواہش. ٹھیک ہے، تو رائٹر کہتا ہے کہ کچھ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ چوز کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، حالانکہ بچے کی جو دلچسپی ہے، بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو بچہ ہے وہ اسٹڈی پہ فوکس نہیں کرتا، کنسنٹریٹ نہیں کرتا، اور آخر میں کیا ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسٹیکن امبیشن ہے یہ پیرنٹس کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، وہ ہے ہیلتھ ایشوز، صحت کے مسائل. اب کچھ بچے جسمانی طور پہ ویک ہوتے ہیں، کچھ مینٹلی طور پہ ویک ہوتے ہیں، جو کہ اسٹڈی میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتے، اور جو صحت کے مسائل ہیں تو ان کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے، جب پڑھنے کا وقت آتا ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی بیماری گھیر لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور آخر کار وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ ایشوز ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کی ناکامی میں. اس کے علاوہ جو تیسری ریزن رائٹر نے بیان کی ہے وہ ہے فائنینشیل پریشر، مالی دباؤ، کہ کچھ بچے اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، کچھ بچوں کے پیرنٹس ان کی جو فیسز ہیں وہ پے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بچوں پہ پریشر ہوتا ہے. کچھ بچے تو تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے، وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں، تو بہت سارا جو وقت ہے وہ وہاں پہ صرف ہو جاتا ہے. بچے تھک جاتے ہیں مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، جس کی وجہ سے بچے پڑھائی پہ فوکس نہیں کر سکتے، ان کی کنسنٹریشن اسٹڈی پہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے فیل ہونے کی. تو فائنینشیل پریشر لیڈس ٹو فیلئر، تو کہ یہ جو فائنینشیل پریشر ہے اس کی وجہ سے بھی بچے فیل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ رائٹر نے بتایا ہے کہ اسپورٹس اینڈ ادر ایکٹیویٹیز یہ بھی بچوں کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. کچھ لڑکے، کچھ طالب علم پڑھتے کم ہیں اور اسپورٹس میں زیادہ دلچسپی شو کرتے ہیں، وہ کھیلتے زیادہ ہیں، اسٹڈی کو کم ٹائم دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ رائٹر ہمیں ایک سجیشن دیتا ہے. رائٹر کہتا کہ اگر آپ ایک اچھے اسپورٹس مین ہیں، ایک اچھے ایتھلیٹ ہیں، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پروفیشنل پلیئر بنیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں نہ تو وہ اسٹڈی پہ فوکس کرتے ہیں پورا اور نہ ہی اسپورٹس پہ، اور جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نان سیریسنیس، کچھ طالب علم ایسے ہیں جو کہ اسٹڈی کو سیریس نہیں لیتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے میٹرک میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، جس طرح ہم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے، ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی ایسے ہی کر لیں گے. لیکن یہاں پہ بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، بچے سیریس نہیں ہوتے،
اور کچھ بچے ویسے کالج میں آتے ہیں گھومنے پھرنے، اسٹڈی پہ فوکس نہیں کرتے، تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے اس لیسن کا کرکس۔ اس لیسن میں رائٹر نے ان تمام وجوہات کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے بچے تعلیمی سرگرمیوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی سمری کی طرف آتے ہیں۔ The writer described the various types and reason of failure of college students۔ تو اس لیسن میں رائٹر مختلف وجوہات بتاتا ہے جو کہ ایک کالج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ پھر جو رائٹر ہے وہ لڑکوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، دا بوائز ہو ٹرائی اینڈ دا بوائز ہو ڈونٹ ٹرائی۔ وہ لڑکے جو کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسے لڑکے جو کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دا بوائز ہو ٹرائی۔ وہ کون سے لڑکے ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں؟ تو رائٹر کہتا کہ ایسے لڑکوں کے اندر نیٹو ابیلٹی ہوتی ہے، ایسے لڑکوں کے اندر ایک فطری قابلیت ہوتی ہے کہ وہ پاس ہو سکیں، وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ They attempt seriously to make good۔ تو ایسے لڑکے سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائیں، لیکن وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بہت ساری نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری عادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ انہیں پڑھنے سے روکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، کبھی وہ ایک سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی دوسری سرگرمی میں۔ کتاب تو ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ اس پہ فوکس نہیں کرتے۔ They don't concentrate on the task assigned۔ انہیں جو کام دیا جائے اس پہ وہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس کی بجائے وہ کسی اور چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب ہم وہ ان لڑکوں کے بارے میں پڑھیں گے جو سیدھے سے کوشش ہی نہیں کرتے اور پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ Boys who have done school work۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسکول کا کام بغیر کسی کوشش کے کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ذہین لڑکے ہوتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا وقت دے کے پڑھ لیتے ہیں، اپنا اسکول کا کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس ورک کو، اپنی اسٹڈی کو سیریسلی نہیں لیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے میٹرک میں کامیابی حاصل کی تھی، بالکل اسی طرح ہم اب بھی کامیابی حاصل کر لیں گے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پاس ہو جائیں گے۔ نیور لرن واٹ ریئل ایپلیکیشن از۔ اور وہ کبھی نہیں جان پاتے کہ جو محنت ہے اس کا صحیح مقصد کیا ہے، کہ محنت کب یوز کرنی ہے، کب استعمال کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، they suppose that they can pass the examination۔ اور وہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں رائٹر نے ان لڑکوں کے بارے میں بتایا ہے جو کہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے کچھ ریزنز پڑھی، 5 ریزن تھیں جس کی وجہ سے لڑکے فیل ہوتے تھے۔ اب ہم ان ریزنز کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم نے پڑھی مسٹیکن ایمبیشن، غلط خواہش۔ دا پیرنٹس آف دی بوائز وانٹ them ٹو اسٹڈی اسپیسیفک سبجیکٹ۔ کچھ لڑکوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ لڑکوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں سبجیکٹ، فلاں مضمون ہی چوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فار وچ دے ہیو نو انٹرسٹ۔ اور ایسے مضامین میں لڑکے کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دا بوائز ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ ان دوز سبجیکٹ اینڈ فیل۔ اور لڑکے
ایسے جو سبجیکٹ ہیں، مضامین ہیں، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور وہ کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو فورس کے ذریعے فورسفلی اس پہ کوئی کام لاگو کر دیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، بچوں پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو رائٹر یہاں پہ زور دیتا ہے، دا رائٹر emphasizes the college should play a role to minimize this type of failure۔ تو رائٹر اس بات پہ زور دیتا ہے کہ کالج کے ڈین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ فیل ہونے کی جو ریشو ہے وہ کم ہو سکے۔ اب دوسری ریزن ہے جو رائٹر نے بتائی ہے، وہ ہے ہیلتھ ایشوز، صحت کے مسائل۔ تو کچھ لڑکوں کو صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ جسمانی طور پہ فٹ نہیں ہوتے، جیسے ہی امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور فائنلی وہ کیا ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ The student face numerous health issues۔ تو ڈیورنگ اسٹڈی طالب علم بہت سارے جو صحت کے مسائل ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں۔ Their learning ability is affected۔ اور ان کے جو سیکھنے کی قابلیت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ انہیں مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں، مثلا ٹیوبرکلوسز ہے، بیڈ ٹانسز ہے، سلیپنگ سکنس ہے، پور ڈائجیشن۔ تو کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور یہ بچوں کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بچے ذہنی طور پہ بھی نروس ہوتے ہیں، وہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کبھی انہیں گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اسٹڈی بری طرح متاثر ہوتی ہے، تو یہ بھی بچوں کے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو رائٹر پھر ہمیں سجیشن دیتا ہے این ایڈوکیٹ ہیلتھ سروس شوڈ اویلیبل ان کالجز، کہ جتنے بھی کالجز ہیں ان کے اندر بچوں کی کنسلٹینسی ہونی چاہیے، بچوں کو مفید مشورے دینے چاہیے، ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جو کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکے، بچوں کو ذہنی طور پہ تیار رکھ سکے۔ تو منتھلی فزیکل ایگزامینیشن شوڈ پروموٹ، ہر اسکول اور کالج میں منتھلی مہینے کی بنیاد پہ ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ جانچا جا سکے، پرکھا جا سکے کہ کون سا طالب علم کو کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھی ہیلتھ ایشوز۔ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کہ تیسری ریزن جو کہ بچوں کے فیل ہونے کی ایک اہم وجہ ہے، فائنینشیل پریشر، مالی دباؤ۔ تو یہ بھی بچوں کی ناکامی میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب کچھ سارے بچے ایجوکیشن کے جو ایکسپینسز ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ سارا پریشر بچوں پہ ہوتا ہے۔ تو کچھ بچے تو اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ مینٹلی طور پہ نروس ہو جاتے ہیں اور کچھ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ سم امبیشیس بوائز، کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فائنینشیل پریشر انہیں روک دیتا ہے، یہ جو مالی دباؤ ہے وہ انہیں روک دیتا ہے۔ تو ان کے پیرنٹس بھی انہیں فورس کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کمائیں، تو بچوں پہ ڈبل پریشر ہوتا ہے اور ایسے ماحول میں، ایسے ایٹماسفیئر میں بچے اہم تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پیرنٹس فور دیم ٹو ارن، طالب علم جو والدین ہیں انہیں فورس کرتے ہیں کہ آپ کمائیں، پڑھیں بھی ساتھ اور کمائیں بھی۔ دے ڈونٹ فوکس آن اسٹڈی پراپرلی، اور باقاعدگی سے وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ دے فیس پور ارننگ ایز ویل ایز پور ایجوکیشن، تو وہ طالب علم جو پڑھتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں تو ان پہ ڈبل پریشر ہوتا ہے، نہ وہ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں نہ وہ اچھی طرح کما سکتے ہیں۔
تو ایسے میں پیرنٹس کو چاہیے کہ جتنا پاسبل ہو سکے وہ بچوں کی جو تعلیمی اخراجات ہیں انہیں پورے کرے. اس کے علاوہ اسپورٹس اینڈ ادر ایکٹیویٹیز، بہت سارے کھیل ایسے ہیں جو کہ بچوں کے فیل ہونے کا باعث بنتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی اسپورٹس اینڈ گیمز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہے اور وہ پڑھائی کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تو سارا ٹائم وہ کھیلنے میں صرف کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ناکام ہو جاتے ہیں. Some boys have keen interest in sports. تو کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھیلوں میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. They take part in sports and other activities. تو وہ کھیلوں میں اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. So they don't give time to their studies. اس طرح وہ پڑھائی پہ کو ٹائم نہیں دیتے. Sports block the way of studies. تو اس طرح جو کھیل ہیں، وہ کھیل جو بچے کھیلتے ہیں تو وہ راستہ روکتے ہیں ان کی پڑھائی کا، اور بچے پوری طرح توجہ نہیں دیتے اپنی اسٹڈی پہ. تو پھر یہاں پہ رائٹر نا ہمیں ایک سجیشن دیتا ہے، ایک رائے دیتا ہے، اپنی اوپینین بتاتا ہے. تو رائٹر کے خیال میں اگر کوئی لڑکا بہت زیادہ سپورٹس میں انٹرسٹ شو کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک پروفیشنل پلیئر بن جائے. Then he should become professional and should leave the main tent. تو اسے چاہیے کہ وہ ایک پروفیشنل پیشہ ورانہ کھلاڑی بن جائے اور پڑھائی کو پھر یا تو چھوڑ دے یا ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھے. تو کسی بھی چیز کی زیادتی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے، تو ہمیں اعتدال کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے. اسٹڈی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اسپورٹس اینڈ گیمز یہ بھی نیسیسری ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے آخری ریزن جو کہ بچوں کی ناکامی کا باعث ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ کچھ جو طالب علم ہیں وہ شروع سے ہی سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ کالج آتے ہیں گھومنے، گھوم کے واپس چلے جاتے ہیں. A few students join college just for fun. تو کچھ طالب علم ایسے ہیں جو کہ صرف مذاق کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے کالج کو چوز کرتے ہیں. Not serious about their life. تو ایسے طالب علموں کو اپنی زندگی کے مقصد کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے. تو رائٹر انہیں لیزی بلفر کہتا ہے. ٹھیک ہے، سست آوارہ گرد لڑکے، ایسے لڑکے جو صرف آوارگی کو ترجیح دیتے ہیں اور پڑھتے نہیں. They should be serious about their life. تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے لڑکوں کو زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، انہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو آخر میں ان دا اینڈ رائٹر کہتا ہے کہ کالج کا جو ڈین ہے، کالج کا جو پروفیسر ہے، کالج کا جو پرنسپل ہے، اسے چاہیے کہ بچوں کی ہیلپ کرے، بچوں کو آگاہی دے تاکہ وہ اس قسم کی جو فیلئر ہیں ان سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک. آج ہم نے پڑھی سمری.